دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قاضی حسین احمد کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ قاضی حسین احمد کون تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، کتنے پڑھے لکھے تھے، ساری عمر ملازمت کیوں نہ کی، ان کی زبان میں موجود لکنت کیسے ختم ہوئی اور یہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کا دفاع کیوں کرتے تھے، یہ جیل میں کیوں گئے، گرفتار کیسے ہوئے، بھٹو جیسے بڑے لیڈر کیوں نہ بن سکے، اولاد کتنی ہے، وفات کیسے ہوئی۔ ہم آپ کو قاضی صاحب کے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں گے، وہ وقت جب نعرہ لگا ظالموں قاضی آیا ہے۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بانی جماعت سید ابو علا مودودی اور میاں طفیل محمد صاحب کے بعد قاضی حسین احمد جماعت اسلامی پاکستان کے تیسرے منتخب امیر تھے۔ قاضی صاحب 1938 میں ضلع نوشہرہ کے گاؤں زیارت کاکا صاحب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم مولانا قاضی محمد عبدالرب صاحب ایک ممتاز عالم دین تھے۔ آپ جمعیت علماء ہند صوبہ سرحد کے صدر چنے گئے تھے۔ قاضی صاحب اپنے 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب اور مرحوم قاضی عطاء الرحمان صاحب اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل تھے۔ قاضی حسین احمد بھی ان کے ہمراہ جمعیت کی سرگرمیوں میں شریک ہونے لگے۔ ابتدائی تعلیم۔ قاضی صاحب نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد محترم سے حاصل کی، پھر اسلامیہ کالج پشاور سے گریجویشن کے بعد پشاور یونیورسٹی سے جغرافیے میں MSc کی۔ بعد ازاں تعلیم جہاں زیب کالج سیدو شریف میں بحیثیت لیکچرار تعینات ہوئے اور وہاں 3 برس تک پڑھاتے رہے۔ جماعتی سرگرمیوں اور اپنے فطری رجحان کے باعث ملازمت جاری نہ رکھ سکے اور پشاور میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ زبان میں لکنت۔ قاضی صاحب جمعیت علماء اسلام کے راستے جماعت اسلامی میں آئے۔ ان کے والد جمعیت علماء ہند کے اکابرین میں شامل تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کا نام مولانا حسین احمد مدنی کی مناسبت سے ہی حسین احمد رکھا تھا۔ قاضی حسین احمد نے 3-4 سال کی عمر تک بولنا شروع نہیں کیا تھا، جو والدین کے لیے باعث تشویش تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی صوبہ سرحد کے دورے پر آئے تو قاضی صاحب کے والد نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، جس پر مولانا حسین احمد مدنی نے اپنا لعاب دہن قاضی صاحب کی زبان پر رکھا، جس کے بعد قاضی صاحب نے ایسا بولنا شروع کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں ان کے سامنے بند ہو جاتی۔ شاید مولانا حسین احمد مدنی کے لعاب دہن ہی کا اثر تھا کہ قاضی حسین احمد آخری دم تک جمعیت علماء اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ موت سے چند ماہ قبل وہ لاہور پریس کلب تشریف لائے تو پریس کانفرنس کے بعد چائے پر چند صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بیت کلفانہ گفتگو کی۔ ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمان پر بعض سنگین الزامات لگائے تو قاضی صاحب نے ان کا بھرپور دفاع کیا، اور شاید یہ بھی مولانا مدنی کے لعاب دہن ہی کا اثر تھا کہ قاضی صاحب کا آخری دم تک علماء خصوصاً علماء دیوبند کے ساتھ محبت اور اپنائیت کا رشتہ قائم رہا۔ جماعت اسلامی کے امیر۔ یہ غالباً 1987 کی بات ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات صفدر چودھری نے لاہور کے صحافیوں کو منصورہ اکٹھا کیا، جہاں امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں طفیل محمد نے اعلان کیا کہ وہ اگلی مدت کے لیے امارت کے امیدوار نہیں ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں کہ شورا نے اس پر کیا فیصلہ کیا ہے، میاں طفیل محمد نے بات کو ٹال دیا۔ چند دنوں بعد ہی امیر جماعت کے انتخاب کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ شورا نے جن 3 افراد کو امارت کے لیے موزوں جانا، ان میں ایک نام قاضی حسین احمد کا بھی تھا۔ یہ تینوں نام شورا نے ارکان کی آسانی کے لیے پیش کر دیے تھے، تاہم ارکان ان کے علاوہ بھی کسی رکن جماعت کو ووٹ دینے میں آزاد تھے۔ بعد ازاں قاضی صاحب امیر منتخب ہوئے۔ قاضی صاحب اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوتے ہوئے جماعت اسلامی میں آئے اور چھا گئے۔ انہیں پہلی بار ملک گیر شہرت اس وقت ملی جب وہ امیر جماعت اسلامی صوبہ سرحد ہوئے۔ ایک دفعہ ترقی پسند شخص نے کہا کہ قاضی صاحب کی داڑھی نہ ہوتی تو وہ بھٹو کی طرح عوامی لیڈر ہوتے، جس پر قاضی صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ قاضی صاحب کی ساری عوامیت جرأت و بے باکی صرف اور صرف اسلام اور داڑھی کی برکات ہے۔ گرفتاریاں۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران گرفتاری کے علاوہ افغانستان پر امریکی حملوں اور یورپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی حقوں پر احتجاج کرنے کی پاداش میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا۔ اسیری کے دوران انہوں نے متعدد اہم مقالہ جات لکھے جو بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ اولاد۔ قاضی حسین احمد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور سب اپنی والدہ سمیت جماعت اسلامی کی دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں میں پوری طرح فعال رہتے ہیں۔ اولاد۔ قاضی حسین احمد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔
سب اپنی والدہ سمیت جماعت اسلامی کی دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں میں پوری طرح فعال رہتے ہیں۔ قاضی صاحب منصورہ میں 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے رہے۔ ان کے اہل خانہ منصورہ کے اسی فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ جماعت کے دیگر ذمہ داران بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ قاضی صاحب کو اپنی مادری زبان پشتو کے علاوہ اردو، انگریزی، عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بڑے مداح تھے۔ وفات: قاضی حسین احمد 5 اور 6 جنوری 2013 کی درمیانی رات نصف شب کے قریب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں چند روز بخار اور سانس کی تکلیف رہی۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں اسلام آباد پرائیویٹ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے حلقے کی سے جا ملے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کی نماز جنازہ موٹر وے رنگ روڈ پر ادا کر دی گئی، جس کے بعد ان کا جسد حاکی ان کے آبائی گاؤں تدفین کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ نماز جنازہ سید منور حسن نے پڑھائی، جس میں مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، حمید گل، لیاقت بلوچ، جاوید ہاشمی، پروفیسر خورشید، مولانا سمیع الحق اور سراج الحق سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ان کو ان کے آبائی علاقے نوشہرہ میں دفن کیا گیا۔ سیاسی سفر: دوران تعلیم اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں شامل رہنے کے بعد آپ 1970 میں جماعت اسلامی کے رکن بنے۔ پھر جماعت اسلامی پشاور شہر اور ضلع پشاور کے علاوہ صوبہ سرحد کی عمارت کی ذمہ داری بھی ادا کی۔ 1978 میں آپ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل بنے اور 1987 میں آپ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے اور 4 مرتبہ امیر رہے۔ قاضی حسین احمد 1985 میں 6 سال کے لیے سینٹ آف پاکستان کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1992 میں دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم انہوں نے حکومتی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے بعد ازاں سینٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں قاضی صاحب 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جماعت اسلامی کی عمارت سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ متحرک رہے۔ اپنی وفات سے چند ماہ بیشتر انہوں نے ملی یکجہتی کونسل قائم کی اور ملک سے فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ 1993 میں قاضی حسین احمد نے بعض جماعتوں اور شخصیات کے ساتھ مل کر پاکستان اسلامک فرنٹ بنایا اور وہ نعرہ دیا جسے بعد ازاں عمران خان نے یوز کیا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں عوام کے مسائل حل کرنے میں مخلص نہیں، انہوں نے اقتدار کی باریاں لگا رکھی ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے قاضی صاحب نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے۔ انہی دنوں ظالموں قاضی آ رہا ہے کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ بہرحال جماعت اسلامی کو سیاسی میدان میں کبھی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔ آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس سے پہلے ہم مولانا مودودی اور میاں محمد طفیل پر ویڈیوز بنا چکے ہیں، جن کو آپ جماعت اسلامی کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔